बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। سب سے پہلے میں آپ تمام میڈیا والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دے دیا۔ اصل میں آپ لوگوں نے سنا دیکھا کہ سندھ میں جو ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، اس کے بارے میں آپ لوگ سب کچھ ہم اپنی پارٹی کا موقع بھی بیان کریں گے۔ ایک اچھے ساتھی نے ایک میسیج کیا ہے، مجھے واقعی اس نے صحیح لکھا ہے کہ یار وہ سوچ غیر انسانی ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے رنگ و نسل یا مذہب کی بنیاد پر نفرت کرانا سکھاتا ہو۔ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا سازش ہے اور اللہ نے اس کو جنہوں نے سازش کی ہے ان کو کامیابی نہیں دی۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں، میں اگر پشتو میں بات کروں تو لوگ یہ نہیں سمجھیں گے یہ بلوچ ہے۔ زبان کی بنیاد پر یا مذہب کے ہم تو ان چیزوں کے بہت سخت خلاف ہے۔ ہمارے پارٹی کا بنیادی جب ہم بنا رہے تھے اس کو تو بڑے سوچ سمجھ کے بنایا ہے۔ اس میں ہم نے ان چیزوں کو، یہ مذہب اور قومیت، ان چیزوں سے ہٹ کے ہم نے یہ بنایا تھا، جس کا بنیاد ہم نے رکھا تھا۔ اور اس وقت جو ملک کے حالات ہے، ہمیں ملکی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ کہ نفرت ہم پھیلائیں، چاہے وہ نسلی ہو، مذہبی ہو، ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اب خدا نخواستہ اگر یہ اپنے عزائم میں کامیاب ہوتے تو یہ بہت خطرناک ایک سازش تھا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام کیا۔ اس میں تمام ہمارے ادارے، صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت، اس پہ سب کا نظر ہے اور سب سیاسی پارٹیاں بھی اس کی مذمت کی ہے۔ اب ہم تھوڑی سی ادھر سے شروع کرتے ہیں کہ سپی سے لے کے نصیر آباد، جعفر آباد، یہ جیکمبا تک جو ہے نا یہ بارڈر لگتا ہے، یہ بلوچ آبادی ہے۔ اس میں تقریباً میرے خیال میں 90% ہمارے نصیر آباد کے بھی ساتھی بیٹھے ہوئے ادھر، 90% یا 95% سندھی بولتے ہیں۔ اسی طرح آپ خزدار سائڈ کو لے لیں، خزدار یہ کشمور سائڈ لگتا ہے، وہ سارے بیلٹ جو ہے نا وہ سندھی بولتے ہیں۔ اب سندھی بولنا اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہر شخص سندھی ہے۔ خدا نخواستہ اگر ان زبانوں پہ اگر یہ چیز چلا، کوشش تو ہوا لیکن ناکام ہوا، تو زبان کی بنیاد پہ بہت بڑا فساد ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہمارے بلوچستان کے لوگ سمجھدار لوگ ہیں، سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، اور ہماری جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں بھرپور مذمت کی ہے ان کی۔ ہم بھی اپنے بلوچستان عوام پارٹی کی طرف سے بھرپور اس کی مذمت کرتے ہیں۔ سندھ میں تقریباً میرے خیال میں شاید اکثریت سندھ میں بلوچوں کی ہے۔ سندھیوں کی تعداد بلوچوں کی نسبت بہت کم ہے۔ سندھ میں بنسبت بلوچوں کے سندھیوں کا، پراپر سندھیوں کا تعداد کم ہے، بلوچوں کا تعداد زیادہ ہے۔ تو یہ کل کسی نے مجھے کہا کہ 2 بھارت کے جاسوس پکڑے گئے حیدرآباد سے یا سکر سے پکڑے گئے، حیدرآباد سے میرے خیال میں پکڑے گئے۔ تو جن اداروں نے پکڑا ہے ان کو آفرین ہے کہ عین موقع پہ ان کو گرفتار کیا۔ اور بھی ایسے لوگ ہوئیں گے کہ ہمارے پاکستان میں خانہ جنگی کی طرف ہمیں دھکیلنے کی بھرپور کوشش انڈیا کی طرف سے ہوئی ہے،
لیکن اللہ نے ناکام کیا اور ہم جتنا مذمت کریں اس کی بہت کم ہے. اس میں غیر ملکی عناصر بالکل انوالو ہے اور سندھی بھی اس چیز کو سمجھے, ہم بھی سمجھے, بلوچستان والے بھی سمجھے, پنجاب والے بھی سمجھے, KPK والے بھی سمجھے, ہم سب سمجھے کہ ہمارے ملک کے خلاف بہت بڑا سازش ہے اور ان سازشوں کو ہم مل کے ناکام بنائیں گے. جب تک یکجہتی کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو دشمن فائدہ اٹھائیں گے. تھینک یو سر. ان الفاظوں کے ساتھ آپ لوگ کا شکریہ. ہمارے قائد محترم وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس زنجو صاحب نہ صرف وہ صوبائی حکومت سے رابطے میں بلکہ وفاقی حکومت سے بھی رابطے میں ہے, ان سے رابطے میں ہے اس معاملات پہ. ان کی بات چیت وقتاً فوقتاً ہوا ہے اور ہوتا رہے گا. ملک صاحب آپ نے پشتون سے زیادہ اچھا کوشچن کیا آپ نے. میں کہا کہ جی وہ کوئی جاسوس گرفتار ہوئے, یہ آپ کو کس نے بتایا جاسوس؟ یہ سوشل میڈیا میں نے پڑھا تھا. سرکاری سطح پہ کوئی ہے اس کی کنفرمیشن؟ نہیں, میرے خیال میں نے سوشل میڈیا میں یہ پڑھا تھا. یہ آپ نے اچھا سوال کیا. سندھ میں پشتونوں کا تعداد بھی بہت زیادہ ہے. میرے خیال میں ایسے پشتون بھی ہوئیں گے کہ شاید وہ اپنا پشتو ہی بھول گیا ہوگا, صرف سندھی بولتے ہیں, ادھری کا زبان مقامی بولتے ہیں. صدیوں سے رہ رہے ہیں, یہ نہیں کہ ابھی گئے ہیں, صدیوں سے رہ رہے ہیں. اچھا خاصا تعداد ہے, ان کی زمینداری ہے ادھر, نسل در نسل جو ہے نا وہ وہاں آباد رہے ہیں اور آباد ہے, ان کو کوئی نہیں نکال سکتا.